بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا خیال تھا کہ وہ اکیلے میں دل کی بڑاس نکالے گی، مجھے دیکھتے ہی اس کے صبر و ضبط کا وہ آتش فشاں پھٹ جائے گا جس پر اس نے عدالت میں قابو پا لیا تھا۔ وہ کہے گی کہ یہاں میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ تم بڑے توپ سیاستداں ہو، تم سے بڑی توپ میں ہوں، اور میں تمہارے جھوٹ کے اس قلعے کو مسمار کر کے چھوڑوں گی جس میں اب تم خود کو محفوظ سمجھ رہے ہو۔ میں تم کو شاہ عالم ماننے سے انکار کرتی ہوں اور انکار کرتی رہوں گی اس وقت تک جب تک میں تمہاری شخصیت پر پڑا ہوا جھوٹ کا پردہ تار تار نہیں کر دیتی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کا چیلنج قبول کر لوں گا، اسے قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ ایک ناممکن مقصد کی خاطر خود کو تماشا نہ بنائے، اپنی توانائیاں ایک ایسے کام میں ضائع نہ کرے جس سے کچھ حاصل نہیں۔ میں اس کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ شاہ عالم بننا میری مجبوری بن گیا تھا، ایک ایسی مجبوری جس نے مجھ سے انتخاب کا حق ہی چھین لیا تھا۔ اگر میں شاہ عالم کی جگہ نہ لیتا تو آج اس کی جگہ ایک گمنام اور بے نشان مدفن میں پڑا ہوتا۔ اب یوم حشر سے پہلے اس کا سراغ ملنا اتنا ہی بعید از امکان ہے جتنا میرا اپنی اصلی شخصیت کی جانب لوٹنا۔ اگر اس نے میری مجبوری کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ذہنی مفاہمت کا اشارہ دیا تو میں اسے وہ سچ بھی بتا دوں گا جو جھوٹ بن گیا تھا، لیکن یہی جھوٹ اب سچ تسلیم کر لیا گیا تھا تو اس کو تسلیم کر لینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہوں اور اس کے جذبات کی عزت میں جانتا ہوں کہ شاہ عالم کی موت کو حقیقت پسندانہ انداز میں تسلیم کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، مگر میں اپنی صفائی اعتراف حقیقت کے ساتھ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکوں۔ یہ سب خود شاہ عالم نے شروع کیا تھا، میں نے نہیں۔ اب میں نیک نیتی کے ساتھ اس کے سامنے یہ بھی قبول کر لوں گا کہ اپنے دفاع کی جنگ لڑتے ہوئے اگر میں بچ گیا اور شاہ عالم مارا گیا تو یہ ناگزیر تھا۔ اس کے باوجود میں معافی مانگ سکتا ہوں اور ذاتی طور پر مجھے اس سے پوری ہمدردی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس وقت میرے ذہن میں تھا۔ اب میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، مگر مجھے کچھ افسوس ہوا جب میں نے اسے شکست خوردہ اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت سے سر لگائے آنکھیں بند کیے دیکھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اور تصورات کی دنیا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس کی صورت پر عداوت کے جذبات کی شعلہ سامانی نہیں تھی جس سے میں ڈر رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ شگفتہ اور شاداب حسن کی روشنی سے دمکتا ہوا اور پرعزم چہرہ بجھا ہوا تھا۔ یہ میں نے عدالت میں بھی محسوس کیا تھا، مگر اب اسے قریب سے دیکھا تو وہ مجھے بیمار نظر آئی۔ اس کے بال جو ریشم کی طرح لہراتے، پھسلتے، بکھرتے اور سمٹتے تھے، کبھی اس کے چہرے پر سایہ فگن ہوتے تھے تو کبھی اس کے شانوں پر اٹکھیلیاں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اس کا لباس بھی بے اعتنائی کا شکوہ کرتا محسوس ہوتا تھا، میلا اور بے ترتیب ہونے کے علاوہ اس میں سادگی کا وہ قاتل انداز نہیں تھا جو پرکاری سے زیادہ تباہ کن سمجھا جاتا تھا۔ عشق کی وار فتگی میں عقل سے محروم ہو کے سب کچھ کھو دینے والی لڑکی اس طرح تو ہوتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں قریب جا کے میں نے آہستہ سے کھنکارا، مگر شبنم کے ساکت جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے کہا، ہیلو مس شبنم، پلیز آنکھیں کھولیے۔ شبنم کی آنکھیں بند رہیں، اس کا سر اسی طرح پشت سے ٹکا رہا۔ میں نے اسے ہلا جلا کے جگانے کا سوچا، پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ اس کا برا نہ مانے میں نے رکشی کو آواز دی۔ وہ شاید میری اور شبنم کی اس ملاقات کا آنکھوں دیکھا حال سننا چاہتی تھی اور دروازے سے لگی کھڑی تھی کہ فوراً اندر آ گئی۔ میں نے کہا، ذرا اسے جگاؤ۔ بیچاری رکشی نے پھر ترحم سے زیادہ پرتمسخر لہجے میں کہا، نہ جانے کتنی بے خواب راتوں کے عذاب سے گزری ہے، تم ہی جگاؤ ذرا پیار سے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف کتنے حاسدانہ اور شوقانہ جذبات ہیں، مگر یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ رکشی نے اسے شانے سے ہلایا۔ مس شبنم اٹھیے، یہ آپ کے شاہ عالم کی خوابگاہ نہیں ہے۔ میں نے پھر اسے ٹوکا، رکشی تمہیں ہمدردی ہونی چاہیے اس کے ساتھ، تم کافی ہو ہمدردی کے لیے، اور بھی بہت ہیں۔ مجھے ہمدردی رکھنے والا کون تھا؟ اس نے تلخی سے کہا۔
اچھا پھر تم جاؤ، میں نے برہمی سے کہا۔ رکشی نے غور سے شبنم کو دیکھا، یہ نیند میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تشویش سے کہا۔ یہ بے ہوش ہے، رکشی نے اعلان کیا۔ بے ہوش ہے؟ او مائی گاڈ! جاؤ تم پانی لے کر آؤ۔ میں نے اس کو صوفے پر سیدھا لٹا کے اس کی کلائی تھام لی۔ آخر کیوں بے ہوش ہے یہ؟ رکشی مسکرائی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تم کیا ڈاکٹر ہو؟ جا کے فون کرو کسی ڈاکٹر کو۔ ویسے نبض تو ٹھیک چل رہی ہے، رفتار کچھ سست ہے، دیکھو۔ رکشی میں تمہارے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن جیسے تم نے مجھے معاف کر دیا ایسے ہی اسے بھی معاف کر دو، یا اب انتقام لینے کا سوچ رہی ہو؟ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ ایسی نہ جانے کتنی تھیں جو اس کے پیچھے دم ہلاتی پھرتی تھیں۔ میں نے کبھی کسی کو جوتی کی نوک پر نہیں رکھا۔ رقابت اور حسد کے جذبات میں ایک عورت کسی طرح بھی دوسری سے مختلف نہیں ہو سکتی، وہ تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، گاؤں کی ہو یا شہر کی، ولایتی ہو یا دیسی۔ جب تک شاہ عالم زندہ تھا رکشی بے بس تھی۔ شبنم اس کی بے شمار شوکنوں میں سب سے زیادہ مستقل مزاج، خطرناک اور قریبی شوکن تھی۔ خود شاہ عالم اپنے پبلک لائف کو زبان خلق کی ہرزہ سرائی سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، مگر شبنم نے بدنامی کو سند عشق جانا اور اس کا اعتراف بے خوف خطر کیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو شاید وہ شاہ عالم کی دوسری بیوی بن کے گھر میں بھی بیٹھ جاتی، مگر خود شاہ عالم پاؤں کی ایک ہی زنجیر سے نالاں تھا، وہ دوسری کیسے قبول کرتا؟ رکشی بڑبڑاتی ہوئی گئی تھی اور بڑبڑاتی واپس آئی۔ اس مصیبت کو بھی اس وقت یہاں نازل ہونا تھا۔ میں نے کہا مصیبت کے نازل ہونے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ ڈاکٹر کون ہے؟ وہ تو ہے نہیں جسے تم بلانا پسند کرتے، لیڈی ڈاکٹر نفیسہ ابراہیم، تمہاری دوست رازداں اور مشکل کشا۔ میں نے کہا اس نے کب میری مشکل آسان کی؟ ایک لیڈی ڈاکٹر نے۔ وہ ہنسی۔ مشکل میں تم نہیں پڑھتے تھے، تمہاری کوئی پرستار پڑھتی تھی کیا؟ اب یہ بھی بتا دوں کہ مشکل کیسی ہوتی تھی؟ نہیں، عجب آزاد مرد تھا، دوسروں کو مشکل میں ڈالتا تھا، خود محفوظ رہتا تھا۔ میرا معاملہ الٹا ہے۔ خیر تم فکر مت کرو، میں بلاتا ہوں اپنے ایک جاننے والے کو، میں نے کہا اور موبائل فون پر ڈاکٹر کمال فاروقی کا نمبر ملایا۔ وہ دوبارہ کلینک جانے سے پہلے کچھ دیر آرام کرتا تھا۔ میں نے کہا سر معافی چاہتا ہوں، آپ کا کیلولہ خراب کیا۔ اس نے کہا سور کے بچے۔ میں نے کہا مجبور ہوں کہ مناسب القاب و آداب استعمال نہیں کر سکتا آپ کے لیے، میں شاہ عالم بول رہا ہوں، شاہ عالم ہاؤس سے۔ وہ سمجھ گیا اور کہہ مار کے ہنسا۔ اب میں جتنی گالیاں چاہوں دے سکتا ہوں، تو چوں بھی نہیں کر سکتا۔ چوں؟ میں نے کہا آپ نے دیکھا میں چوں کر سکتا ہوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 11:30 منٹ میں آپ ایک خاص مریض کی خاص بیماری کا خاص علاج خاص رازداری کے ساتھ کرنے کے لیے پہنچ جائیں؟ اتنی خاص بات ہے تو میں آتا ہوں، کیا وہاں کوئی اور بھی ہے؟ ایک تو میری نصف بہتر ہے حساب کی رو سے، میں نصف بدتر ہوا، دوسری یہ خاص مریض ہے، دوسری ویری گڈ بیٹے اچھے جا رہے ہو، کیا چندہ بھی ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا اس کا یہاں کیا کام؟ میرا خیال ہے کہ میں اسے جانتا بھی نہیں، جیسے میں آپ کو نہیں جانتا۔ کمال فاروقی نے دیر نہیں لگائی، وہ واقعی 11:30 منٹ میں شاہ عالم ہاؤس پہنچ گیا۔ گیٹ پر ہدایت پہلے ہی دی جا چکی تھی، میں اسے سیدھا اندر لے آیا۔ الو کے پٹھے، خبردار جو مجھے بلیک میل کیا، یہاں میں ناصر عظیم نہیں ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا تو بھی کمال فاروقی نہیں ہے، پھر میں کیا ہوں؟ سوچ لے کوئی اچھا سا نام یا پھر مجھ پر چھوڑ دے۔ میں نے کہا رکشی نے ڈاکٹر کمال فاروقی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا، یہ بھی آپ کے پرانے دوست معلوم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے تیمور نے ملوایا تھا، یہ ڈاکٹر شمیم ہیں۔ کمال نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر شمیم آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ رکشی ہنس پڑی۔ ڈاکٹر شمیم آپ ہیں؟ میں تو وہی ہوا جو انہوں نے فون پر کہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فاروقی کو گالیاں دیں۔ بے وقوف کا بچہ، اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ میں اس کا تعارف اپنی بیوی سے کروا رہا ہوں۔ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی یہاں تو میں اسے کیوں بلاتا؟ اس نے خفت اور شرمندگی کے ساتھ اپنی بتیسی دکھائی اور بولا اوہ، میں سمجھا کوئی لیڈی ڈاکٹر مجھ سے پہلے پہنچ گئی۔ آپ لگتی ہی ہیں صورت سے ڈاکٹر، میرا نام ڈاکٹر رحمان شاہ ہے۔ چلیں جی، نام میں کیا رکھا ہے، مریض کو دیکھیں۔ ڈاکٹر فاروقی نے پھر حماقت کی۔ مریض مجھے تو بتایا گیا تھا کوئی خاتون ہے۔
میں نے دانت پیس کے کہا، گرامر کی غلطی ہو گئی، رکشی کو مؤنث کا صیغہ مریضہ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ رکشی سمجھ گئی تھی کہ جانتے بوجھتے اسے ڈاکٹر کے اصل نام سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب فاروقی صوفے پر لیٹی ہوئی شبنم کو معنی خیز اور خباثت امیز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، رکشی نے دوسرے کمرے میں جا کے انٹرکام پر گیٹ کا نمبر ملایا اور سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی آئے ہیں ان کی گاڑی کا نمبر کیا ہے؟ اس کی آواز مجھ تک صاف پہنچ رہی تھی۔ کیا ایمبولینس ہے؟ اچھا، سوزوکی ہائیرو، سفید رنگ کی۔ اسپتال کا نام کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ فاروقی نے بیگ کھول کے دل کی دھڑکن سننے اور بلڈ پریشر دیکھنے کے آلات برآمد کیے۔ تیری اس نام نہاد بیوی نے تیرا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ میں نے اسے ایک گالی دی اور اس کے بارے میں ایک ناقابل اشاعت تبصرہ کیا۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تجھے بلایا، اور بلایا تھا تو ڈرنے کی کون سی بات تھی؟ شریف شوہر سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے بنا کے کہا، نہ میں شریف ہوں اور نہ شوہر۔ شبنم کو کیا ہوا ہے؟ شبنم، یہ نام سنا ہوا لگتا ہے۔ اس نے شبنم کی پلکیں اٹھا کے آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کہا، یہ ایک مشہور صحافی ہے، آپ نے نام سنا ہوا ہوگا۔ اس شبنم کا جو 25 سال سے پاکستانی فلموں میں 20 سال کی لڑکی کا رول کر رہی ہے۔ کمال نے بی پی دیکھنے کے لیے شبنم کے بازو پر پٹی لپیٹی اور نلکی سے منسلک ربڑ کے غبارے کو دبا کے ہوا بھرنے لگا۔ یہ تشویشناک بات ہے۔ کیا شبنم کا صحافی ہونا، یا اس نے خواب آور گولیاں کھائی ہیں؟ کمال نے اپنی نظر بی پی کے آلے پر اترتے چڑھتے پارے کی چمکیلی لائن پر رکھی۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ کتنی؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ جب یہ ہوش میں آ جائے تو پوچھ لینا، ویسے خاصی مقدار ہے۔ کمال نے کہا، اس کے فوت ہونے کا فوری خطرہ تو نہیں؟ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اس کا معدہ واش کرنا پڑے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اسے گولیاں کھاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ہوئی تھی، ورنہ خیر۔ میں نے کہا، یار پون گھنٹے سے یہ یہاں بیٹھی تھی، گولیاں اس نے کب کھائی ہوں گی؟ کمال نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ اگر یہ پون گھنٹے سے یہاں موجود تھی تو پھر گولیاں بھی اس نے یہیں کھائی ہیں۔ یہاں آ کے میرا دماغ گھومنے لگا۔ یہ خودکشی کرنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اگر یہ مر جاتی تو شاید خودکشی کا کیس نہ بنتا، یہ قتل سمجھا جاتا۔ ڈاکٹر فاروقی نے تمام آلات کو پھر اپنے بیگ میں ڈال کے بند کر دیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شک براہ راست مجھ پر کیا جاتا۔ اس وقت میری سب سے خطرناک دشمن یہی سمجھی جاتی ہے۔ اسی نے میری شناخت کو چیلنج کیا تھا، اور مزید بدقسمتی یہ کہ خود میں نے اسے بلایا تھا ایک پرائیویٹ بات کرنے کے لیے۔ ایمبولینس میں اسٹریچر ہے، کسی کو بلا کے اسے شفٹ کرا دیں تاکہ میں جاؤں۔ یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، کمال نے کہا۔ رکشی خاموشی سے ساری گفتگو سنتی رہی تھی اور اب ایک زیر لب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے دروازے سے لگی ساری کارروائی بڑی بے نیازانہ انداز تغافل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ 2 سیکیورٹی گارڈ شبنم کو اسٹریچر پر ڈال کے لے گئے۔ میں نے کمال سے کہا، یار خطرے کی کوئی بات تو نہیں ہے تو مجھے صاف بتا دے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اس نے مجھے تسلی دی، پولیس کیس ہے ویسے تو، مگر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ٹیک اٹ ایزی۔ تھینکس یار، بس اتنا خیال رکھنا کہ جب یہ ہوش میں آ جائے تو کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، مثلاً کیا کر سکتی ہے؟ یہ ہنگامہ کر سکتی ہے، فرار ہونے کی کوشش کر سکتی ہے، فون کر سکتی ہے کسی کو۔ میں نے کہا، اگر اسے لاک لگا کے یا زنجیر سے باندھ کے بھی رکھنا پڑے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں رات کو آؤں گا۔ میں 8 بجے کلینک بند کرتا ہوں۔ کمال دروازے کی طرف بڑھا، مجھے دیر ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ سوری، میں اکیلا رہتا ہوں، فاروقی نے کہا، اور شریف سمجھا جاتا ہوں۔ یار تیری شرافت کو بٹا نہیں لگے گا، میں نے باہر آ کے کہا۔ ضرورت پڑے تو کوئین سے کہنا قمر کو بلا لینا۔ خان جی چندہ اتنے لوگ ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم سب مل کے ایک لڑکی کو ہینڈل نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی عام لڑکی ہے، بقول آپ کے ایک مشہور جرنلسٹ ہے، ہم سب مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ وہ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ میں 8 بجے سے پہلے ہی کلینک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ایمبولینس روانہ ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس وقت دروازہ پر نہ کوئی اخباری نمائندہ تھا، نہ فوٹوگرافر، نہ پارٹی ورکر، وہ سب پارٹی آفس میں میرے منتظر تھے۔ شبنم نے مجھے نئی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب میں پچھتا رہا تھا کہ اسے آف دی ریکارڈ گفتگو کے لیے شاہ عالم ہاؤس کیوں بلایا تھا۔ میں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا گواہ اشرف بھی تھا۔ اس نے شبنم کے لیے اس کے اخبار کے دفتر میں بھی پیغام چھوڑا تھا۔
میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ شبنم نے ایسا کیوں کیا۔ اگر اسے مرنا ہی ہوتا تو اس کے لیے جگہ اور مواقع کی کمی نہیں تھی۔ وہ ایسے شدید ڈپریشن کا شکار تھی کہ اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اس نے شاہ عالم ہاؤس پہنچ کے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ کیا یہ بھی میرے خلاف ایک انتقامی کارروائی تھی؟ مرتے مرتے مجھے مروانے کی خواہش کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ڈرائنگ روم کے جس صوفے پر شبنم لیٹی ہوئی تھی، اس کے سامنے والی سینٹر ٹیبل پر پانی کا آدھا بھرا ہوا گلاس موجود تھا۔ کیا پانی کے آدھے گلاس سے اس نے خواب آور گولیاں نگلی تھیں؟ میں نے سوچا اور اس کے صوفے پر ہی رہ جانے والا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ اس میں بھی کچھ نہیں ہے، رکشی نے کہا، یہ میں دیکھ چکی ہوں۔ میں چونک کے پلٹا، کیا دیکھ چکی ہو؟ جو تم دیکھنا چاہتے ہو، خواب آور گولیوں کی خالی شیشی یا اسٹرپ۔ تمہیں کیا ضرورت تھی تلاشی لینے کی؟ میں نے شبنم کا بیگ کھول کے دیکھا۔ اس کی ہر پاکٹ کی زپ الگ تھی، مگر کسی پاکٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ مختصر سا سفری سامان، آرائش، نہ نوٹ بک اور پینسل، نہ کوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری، نہ اپنی شناخت کی کوئی دستاویز۔ چھوٹا سا پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ تو سب ہی صحافی رکھتے ہیں۔ شبنم کے بیگ سے اگر لائسنس والا ریوالور برآمد ہو جاتا تو مجھے حیرانی نہ ہوتی، مگر اس کا بیگ بالکل خالی تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل فہم اور ناقابل یقین بات تھی کہ وہ یہاں آئی تھی تو کندھے پر خالی بیگ لٹکا کے ساتھ لائی تھی۔ میں نے بیگ کو الٹا کر کے ہلایا۔ رخشندہ، کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا۔ میں نے کہا، تمہارے ایسے مسکرانا شکوک کو جنم دیتا ہے۔ اوکے، میں نہیں مسکراؤں گی، مجھے اس کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہوتا ہے لیڈیز کے بیگ میں جو میرے پاس نہیں ہے؟ ایک جرنلسٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ خیر، شبنم بتا ہی دے گی۔ میں نے کہا، ذرا گلاب چنبیلی کو بلاؤ۔ رکشی نے انٹرکام پر بات کی۔ صاحب، تم دونوں کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ پریشان سے حاضر ہوئے اور خاموش کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، ابھی یہاں ایک خاتون مہمان بیٹھی تھیں، ان کے لیے پانی کون لایا تھا؟ میں لائی تھی جناب۔ تمہارے سامنے انہوں نے کوئی گولی یا دوائی کھائی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں پانی کا گلاس رکھ کے چلی گئی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا کے دیکھا، اس کی تہہ میں تھوڑی سی چائے بچی ہوئی تھی۔ میں نے اس چائے کو ایسے سونگا جیسے شرلاک ہومز کی طرح میں ابھی ثابت کر دوں گا، یہ بتا دوں گا کہ پیالی میں زہر تھا تو کون سا تھا، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے، کون استعمال کر سکتا ہے اور کیوں۔ بس اس کے بعد معاملہ تشت ازبام۔ ظاہر ہے چائے میں کوئی بو نہیں تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کپ نیچے رکھتا، میں نے چنبیلی زوجہ گلاب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی مالکن کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے رکشی کے کسی اشارے کا جواب دیا ہو، مگر اس کی چوری پکڑی گئی تو چنبیلی کا رنگ بھی زرد گلاب جیسا ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں سپاٹ چہرے کے ساتھ بیزار کھڑی ہوئی رکشی سے یا گلاب اور چنبیلی سے کوئی سوال کرتا، ٹیلی فون چلانے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل نکال لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے اشرف نے کہا۔ سر، میں اشرف بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، سوری اشرف، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ وہ بدحواس سا لگتا تھا۔ ٹائم 5 بجے تک بڑھا دیا تھا، مگر 5 بج گئے ہیں۔ میں نے کہا، ابھی 5 منٹ ہیں۔ بڑی مشکل ہو جائے گی سر، اخبار والوں نے تیمور صاحب کو گھیرا تھا، پھر قریشی اور شمس کے پیچھے پڑ گئے تھے، انہیں آپ ہی مطمئن کر سکتے ہیں۔ اشرف نے کہا، یار تم کیسے جنرل سیکرٹری ہو؟ اخبار والوں سے کہو کہ شاہ عالم صاحب کی اسلام آباد سے بات ہو رہی ہے اور VIP کالز ہیں، ان کی خاطر تواضع کرو۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ شمس صاحب یا قریشی صاحب صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے پائیں، انہیں سختی سے منع کر دو۔ تیمور صاحب کو بھی کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دے گا، ہر سوال کا جواب میں دوں گا، بس آپ آ جائیں۔ اشرف نے بے بسی سے کہا، ان اخباری نمائندوں کو اپنے اپنے آفس جا کے رپورٹ فائل کرنی ہے۔ بھائی ان سے کہہ دو کہ جسے بہت جلدی ہے وہ جائے، کرنے کی کون سی بات ہے، جس کا جو دل چاہے لکھے۔ پہلے کیا کم لکھا ہے انہوں نے؟ رائی کا پہاڑ اور پہاڑ کی رائی بنانے والوں کو ہم بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی، انہیں بتا دو کہ میں ابھی مصروف ہوں، انتظار فرمائیں۔ میں نے خفگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے فون واپس جیب میں رکھا ہی تھا کہ پھر اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بھی سمجھا کہ شاید اشرف کوئی بات بھول گیا تھا۔ میں نے چلا کے کہا، بات کیا ہے آخر؟ دوسری طرف کوئی ہنسا، باس بھی یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر بات کیا ہے۔
میں نے سنبھل کے کہا باس دیکھو، نہ میں کلرک ہوں اور نہ سرکاری افسر، نہ میں کسی کا باس ہوں اور نہ میرا کوئی باس ہے، تم وہی ہو نا؟ اس نے کہا ہاں، ٹائیگر کے نام سے تم چڑھتے ہو اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ پرنس ٹائم مانگتا ہے، میں اسے کیا جواب دوں؟ پرنس کون پرنس؟ میں نے داڑ کے کہا اس سے کہو گے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں، بات کو تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آخر بہت وقت ضائع ہو گیا ہے پہلے ہی۔ اس کے لہجے نے مجھے چکنا کر دیا۔ آخر وہ کون تھا جو شاہ عالم سے اس لہجے میں بات کر سکتا تھا؟ وہ مذاق ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ فون پر مذاق کرنے والے اتنے سیریس نہیں ہوتے، اور انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ موبائل فون پر ان کا نمبر آ جائے گا